السلام علیکم دوستو، شروع کرنے سے پہلے اگر ہو سکے تو لائک، شیئر اور سبسکرائب کا بٹن ضرور دبا لیجیے گا، شکریہ۔ پاکستان کی خاص خبروں میں آج آپ سنیں گے چینی بحران رپورٹ کے بعد وزیر اعظم کے درینہ ساتھی جہانگیر ترین کو زرعی ٹاسک فورس کی چیئرمین شپ سے ہٹا دیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ ایف آئی اے نے کورونا لاک ڈاؤن کے دوران بھی ہمارے عملے کو بلایا، ہمارے چیف فائنینشیل آفیسر کو تحقیقات کے لیے بلایا، جبکہ ہمارا مرکزی ڈیٹا سرور بھی تحویل میں لے لیا گیا ہے۔ جہانگیر ترین نے انکار کرتے ہوئے کہا ہے کہ وہ کبھی بھی زرعی ٹاسک فورس کے چیئرمین نہیں تھے۔ میڈیا پر اس حوالے سے چلنے والی خبریں درست نہیں ہیں۔ دوسری جانب صوبہ پنجاب کے وزیر خوراک سمیع اللہ چودھری نے اپنے عہدے سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ دوستو، یاد رہے کہ ملک میں گندم بحران کے حوالے سے ایف آئی اے کی تحقیقاتی رپورٹ میں سمیع اللہ چودھری اور دیگر کو ذمہ دار قرار دیا گیا ہے۔ رپورٹ میں کہا گیا کہ فوڈ سیکیورٹی اینڈ ریسرچ کی جانب سے گندم خریداری کی صورتحال سے بے خبر رکھا گیا۔ ملک میں گندم اور آٹے کے بحران میں فلور ملز ایسوسی ایشن کی ملی بھگت ہے۔ دوسری جانب گندم بحران پر سابق سیکرٹری خوراک نسیم صادق بھی عہدے سے الگ ہو گئے ہیں۔ اس وقت وہ کمشنر ڈی جی خان کے طور پر کام کر رہے تھے۔ ادھر شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے درمیان تعلقات بہت گہرے تھے۔ اب عمران خان کا امتحان ہے کہ وہ 25 اپریل کے بعد ان کے ساتھ کیا سلوک کرتے ہیں۔ شیخ رشید نے کہا کہ کپتان جب چاہے فیلڈنگ بدل سکتا ہے، حکومت میں کوئی گروپ بندی نہیں، کپتان نے صرف فیلڈنگ بدلی ہے۔ عمران خان جانتے ہیں کہ کس کو کہاں تک لے کر جانا ہے۔ وزیر اعظم اپنے سینے سے فیصلے لگا کر رکھتے ہیں۔ عمران خان کو 2 سال ہو گئے ہیں اور اب وہ معاملات کو سمجھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ملک کی بدقسمتی ہے کہ بزنس مین سیاست میں آئے، جس کے بعد مافیاز مضبوط ہوئے اور ملک کو نقصان پہنچا۔ شیخ رشید نے بتایا کہ سبسڈی دینے میں اسد عمر کا کوئی کردار نہیں، لیکن اگر رزاق داؤد کا کہا جائے تو ظاہر ہے وہ انڈسٹری منسٹر تھے۔ شیخ رشید نے بتایا کہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے تعلق میں جو دراڑ پڑی ہے وہ ختم بھی ہو سکتی ہے۔ ادھر شہزاد اکبر نے کہا ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو دھمکی دینے والوں نے اپنے لیے برا کیا۔ میں عمران خان کو جانتا ہوں، دھمکی دی جائے تو وہ کام ضرور کرتے ہیں۔ شہزاد اکبر نے کہا کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس معاملے کو دیکھا جا رہا ہے۔ شہزاد اکبر نے یہ بھی بتایا کہ وزیر اعظم عمران خان کو دوستوں کے ذریعے پیغام بھیجا گیا کہ کہا گیا کہ انکوائری روک دیں ورنہ چینی غائب کر دیں گے۔ ادھر ایف بی آر کے چیئرمین شبر زیدی کا 2 سال کا کانٹریکٹ ختم کر دیا گیا ہے۔ نوشین جاوید امجد کو نیا چیئر پرسن ایف بی آر تعینات کر دیا گیا ہے۔ وہ پہلے ہی قائم مقام چیئر پرسن تھی۔ اس سال جنوری میں طبیعت ناسازی کی بنیاد پر شبر زیدی غیر معینہ مدت کے لیے چھٹیوں پر چلے گئے تھے، جس کے بعد نوشین جاوید امجد قائم مقام چیئر پرسن کے طور پر فرائض انجام دے رہی تھی۔ شبر زیدی کی بطور چیئرمین تعیناتی کے فیصلے پر ایف بی آر کے اندر سے ہی سخت تنقید سامنے آئی تھی اور وہاں موجود آفیسرز ایسوسی ایشن نے اس پر سخت رد عمل دیتے ہوئے عدالتی کارروائی کی دھمکی دی تھی۔ ادھر کورونا سے پیدا ہونے والی صورتحال سے متعلق معاملے کی سماعت پھر ہوگی۔ چیف جسٹس گلزار احمد نے وفاقی و صوبائی حکومتوں کی جانب سے جمع کرائی گئی رپورٹس پر عدم اطمینان کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت صرف میٹنگز کر رہی ہے لیکن زمین پر کچھ کام نہیں ہو رہا۔ گراؤنڈ پر کیا ہو رہا ہے کسی کو علم ہی نہیں۔ تمام ہاسپٹل بند ہیں، پرائیویٹ کلینک بھی بند ہے۔ دیکھنا یہ ہے کہ حکومت کورونا سے کیسے نپٹ رہی ہے۔ صرف میٹنگ ہو رہی ہے، زمین پر کچھ بھی کام نہیں ہو رہا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ شوگر اور امراض قلب کے مریض کہاں جائیں؟ عوام کو خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا ہے۔ لوگوں کو ٹی وی پر بتایا جا رہا ہے کہ گھر سے نہ نکلیں اور ہاتھ 20 بار دھوئیں۔ ٹی وی صبح سے شام تک لوگوں کو بیوقوف بنا رہا ہے۔ کوئی بندہ کام نہیں کر رہا، سب فنڈز کی بات کر رہے ہیں۔ صوبائی حکومتیں پیسے بانٹ دو، راشن بانٹ دو کی باتیں کر رہی ہیں۔ تمام چیف منسٹر گھروں سے آرڈر دے رہے ہیں، گراؤنڈ پر تو کچھ ہو ہی نہیں رہا۔ صوبوں کے پاس ٹیسٹ کے لیے کٹس ہی موجود نہیں۔ صوبے کہہ رہے ہیں کہ 10 ارب دے دو، ماسک لینے ہیں۔ سب کاروبار بند کر دیے گئے ہیں۔ ہمارا ملک اس کا متحمل نہیں ہو سکتا۔ دوستو، عمران خان کا بھی تو یہی کہنا ہے کہ ہمارا ملک متحمل نہیں ہو سکتا۔
پہلے دن سے صرف ایک ہی بندہ کام کر رہا ہے، ہر محکمے کو وہی ایک بندہ دیکھ رہا ہے اور وہ ہے وزیر اعظم عمران خان۔ باقی سب ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر منسٹریوں کے مزے لے رہے ہیں اور بدنام عمران خان کو کرا رہے ہیں۔ چند ایک ینگ منسٹر کے کوئی منسٹر کام کر کے راضی نہیں۔ بہرحال چیف جسٹس نے اظہار برہمی کرتے ہوئے کہا کہ پتہ نہیں ڈاکٹر ظفر اقبال کی کیا کوالیفیکیشن ہے، وہ صرف ٹی وی پر پروجیکشن کرتے نظر آتے ہیں، ہمیں احساس ہے کہ امریکہ جیسا ملک بھی ہلا ہوا ہے۔ ہم کرونا اسپیشلسٹ نہیں، ہم صرف یہ دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کے آئینی حقوق کا دفاع ہو رہا ہے یا نہیں۔ ہر ایک ہاسپٹل اور کلینک لازمی کھلنا چاہیے۔ یہاں تو حکومت نے یہ خط لکھا کہ سپریم کورٹ کی ڈسپینسری بھی بند کی جائے۔ کیوں بھائی یہ ڈسپینسری کیوں بند کی جائے؟ سب کا زور مفت راشن تقسیم کرنے پر ہے، عوام کے کاروبار ویسے ہی بند کر دیے گئے ہیں۔ سڑکوں پر دھول مٹی اور کچرا کسی بیماری سے کم نہیں۔ ادھر شاہد خان عباسی نے کہا ہے کہ چینی بحران پر انکوائری رپورٹ وزیر اعلیٰ پنجاب کے پر اسرار کردار پر مکمل خاموش ہے۔ پنجاب واحد صوبہ ہے جس نے 2019 میں چینی کی برآمد پر شوگر ملز کو 5 روپے فی کلو سبسڈی دی۔ دوستو، شاہد خان عباسی صاحب ایمانداری سے یہ بھی بتائیں کہ سلمان شہباز نے انہی سے شوگر سیکٹر کے لیے 20 ارب کی سبسڈی لی تھی۔ شہباز شریف اپنے بیٹے اور شوگر سیکٹر کو سبسڈی دیتے رہے ہیں۔ شوگر سیکٹر کے لیے سندھ بینک نے 9 روپے 3 پیسے فی کلو کی سبسڈی دی۔ ان صاحب کا کہنا ہے کہ مافیا کا سربراہ تو وزیر اعظم خود ہے، وزیر اعظم کو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی۔ ملی بخش سے عوام پر 100 ارب کا ڈاکہ ڈالنے والی حکومت کو اقتدار میں رہنے کا کوئی حق نہیں۔ ہم نے نیب کی تحویل میں 70 دن گزارے، یہ 7 گھنٹے گزار لیں۔ چینی اور آٹا بحران کا سب سے زیادہ فائدہ حکمران جماعت کے جہانگیر ترین نے اٹھایا۔ ادھر وزیر اعظم عمران خان نے کہا ہے کہ کورونا کے خلاف ڈاکٹر اور میڈیکل سٹاف ہمارا ہر اول دستہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹائیگر فورس میں رجسٹرڈ نوجوانوں کی تعداد 7,39,000 سے تجاوز کر گئی ہے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ نوجوانوں کا یہ جذبہ قابل تعریف ہے، یقین تھا کہ نوجوان مشکل وقت میں قومی جذبے کا بھرپور مظاہرہ کریں گے۔ تو دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک، شیئر اور فالو کرنے کا شکریہ۔